ارطغرل غازی سیزن 3 کے قسط نمبر 47 میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس قسط کا آغاز اس سین سے ہوتا ہے جہاں ارطغرل اپنے ساتھیوں کو کہتا ہے اورال کے اکسانے والے الفاظوں میں مت آنا۔ ترگت کہتا ہے اورال میرے حواسوں پر چھا رہا ہے بھائی، مجھے امید ہے کہ جلد اس کا خاتمہ ہو جائے گا تاکہ ہم سکون کی سانس لے سکے۔ اتنے میں ایک سپاہی اندر آ کر کہتا ہے امیر حضرت سعادتین آ رہے ہیں۔ اتنے میں سعادتین کوپیک اندر داخل ہو جاتا ہے۔ ارطغرل اپنے ساتھیوں کو باہر بھیج دیتا ہے، پھر وہ دونوں آمنے سامنے بیٹھ جاتے ہیں۔ سعادتین کہتا ہے اورال اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے اندھا ہو گیا تھا، اس لیے اسے یہ نتیجہ دیکھنے کو ملا ہے، لیکن تم بھی اسی راستے پر چل پڑے ہو ارطغرل، کیا ایسا نہیں ہے؟ ارطغرل کہتا ہے میں صرف حقیقت کے راستے پہ چل پڑا ہوں امیر سعادتین، اور حقیقت یہ ہے کہ اس نے میرے آدمیوں کو قتل کیا ہے۔ سعادتین کہتا ہے تم نے گورنر کے موت کے بارے میں ایسا ہی کہا تھا، اور دیکھو حقیقت کیا نکلی ہے۔ ارطغرل کہتا ہے آپ کیا چاہتے ہیں امیر حضرت؟ سعادتین کہتا ہے میں تمہاری بہادری کی تعریفیں کرتا ہوں ارطغرل، لیکن میں تمہیں یاد دلانا چاہتا ہوں کہ اب تم ایک بہت بڑے قبیلے کے سردار ہو۔ یہ سچ ہے کہ اورال نے تمہاری قالینیں جلائی تھی، لیکن وہ اصرار کر رہا ہے کہ تمہارے آدمیوں کو باتو خان نے مارا تھا۔ ایسے ہی اس نے کہا تھا کہ میں نے گورنر کو بھی قتل نہیں کیا۔ ارطغرل کہتا ہے اگر آپ یہاں اورال کو بچانے آئے ہو تو آپ کو میری بجائے قاضی حضرت سے بات کرنی چاہیے۔ سعادتین کہتا ہے قاضی حضرت نے کہا ہے کہ مسئلہ آپ حل کر سکتے ہو، اور مسئلہ یہ ہے کہ دونوں قبیلوں کے درمیان جنگ چھڑ جائے گی۔ اورال نے اپنا والد کھو دیا ہے، اس کا قبیلہ بکھر گیا ہے، اور تم سوچو ارطغرل چائیدار قبیلے والے اس سب کا ذمہ دار کس کو سونپیں گے؟ ہو سکتا ہے اورال نے تمہارے سپاہیوں کو شہید نہ کیا ہو، بلکہ یہ سب کام باتو خان کا ہو۔ آپ دیت قبول کر لو ورنہ آپ جنگ کی وجہ بن جاؤ گے۔ یہ سن کر ارطغرل سوچ میں پڑ جاتا ہے۔ پھر سعادتین کھڑے ہو کر کہتا ہے شہید سپاہیوں کے گھر والوں سے بات کرو، انہیں اس پر راضی کرو، عدالت لگنے سے پہلے مجھے اپنا فیصلہ بتا دینا۔ مجھے امید ہے کہ آپ اپنے فیصلے سے امن کو تباہ نہیں کرو گے، میں ایک اچھی خبر کا انتظار کروں گا۔ یہ کہہ کر سعادتین باہر نکل جاتا ہے اور ارطغرل کو سوچنے لگتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد چائیدار قبیلے کا آدمی اجار محل میں سعادتین کے پاس پہنچتا ہے اور اسے بتاتا ہے بدقسمتی سے چولپن خاتون نے اپنا بچہ کھو دیا ہے اور الیار نے جرگہ ملتوی کر دیا ہے۔ اسی دوران کتلوجہ بھی چپ کر انہیں دیکھ رہا تھا۔ دوسری طرف ارطغرل حکیم ارتک کو سعادتین کی گفتگو کے بارے میں آگاہ کرتا ہے۔ اتنے میں کتلوجہ وہاں پہنچتا ہے اور کہتا ہے کہ چولپن خاتون کا بچہ فوت ہو گیا ہے اور الیار نے جرگہ ملتوی کر دیا ہے۔ حکیم ارتک کہتا ہے اب ہر کسی کے نظر میں اس کے ذمہ دار آپ سمجھے جاؤ گے سردار، اور کوپک بھی ایسا ہی چاہتا ہے۔ اب وہ اپنی مرضی سے چائیدار قبیلے کا نیا سردار چنے گا۔ کتلوجہ کہتا ہے اجار بھی سرداری کا امیدوار بنا ہے، الیار صاحب اور ان کے درمیان کل انتخاب ہوگا۔ اس کے علاوہ اجار یہاں آیا ہوا ہے اور چھپ کر سعادتین سے ملاقات کر رہا ہے۔ ارطغرل پوچھتا ہے کیا اجار صاحب کے جیتنے کا کوئی چانس ہے؟ کتلوجہ کہتا ہے اسی لیے الیار صاحب نے مجھے یہاں بھیجا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ایسا ہو سکتا ہے کیونکہ اجار کے پیچھے کوپک کا ہاتھ ہے۔ اگر اجار جیت گیا تو وہ آپ کے پیچھے پڑ جائے گا سردار، وہ سعادتین اور اورال کا وفادار ہے۔ حکیم ارتک کہتا ہے اس صورتحال میں الیار کا سردار بننا ممکن نہیں ہے۔ ارطغرل کہتا ہے اگر سعادتین چاہے تو ایسا ممکن ہے ارتک بھائی۔ پھر ارطغرل کتلوجہ سے کہتا ہے میری آپ سے ایک درخواست ہے کتلوجہ، کل جب جرگہ شروع ہوگا تو میں آپ کے قبیلے کے قریب ہی کہیں کھڑا ہوں گا، آپ مجھے ہر صورتحال سے فوراً آگاہ کرو گے۔ اس کے بعد کتلوجہ وہاں سے چلا جاتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد ہائمہ خاتون بھی وہاں پہنچ جاتی ہے۔ ارطغرل کہتا ہے میں آپ سے ایک ضروری بات کرنا چاہتا ہوں والدہ، امیر سعادتین اورال کو دیت کے ذریعے بچانا چاہتا ہے، اس نے مجھ سے بات کی تھی۔ حلیمہ کہتی ہے اورال نے میرے بیٹے کو مارنے کی کوشش کی تھی، کیا امیر سعادتین کو اللہ کا خوف نہیں ہے؟ دھندار کہتا ہے اس نے جن سپاہیوں کو شہید کیا تھا ان کی مائیں اور بیویاں تباہ ہو گئی ہے۔ ارطغرل کہتا ہے میں چاہتا ہوں کہ شہیدوں کے گھر والوں سے بات کروں اور انہیں دیت لینے پر راضی کروں۔ یہ سن کر حلیمہ اور ہائمہ خاتون چونک جاتی ہے۔ حلیمہ کہتی ہے تو کیا آپ اس غلیظ اورال کو بچائیں گے؟ ارطغرل کہتا ہے نہیں حلیمہ،
ان زمینوں کی مستقبل چاویدار قبیلہ اور کائی قبیلے کے اتحاد پر منحصر ہے اور میرا اصل مقصد بھی یہی ہے۔ پھر حکیم ارتو کہتا ہے اور اس مقصد کے لیے ضروری ہے کہ الیار صاحب چاویدار قبیلے کے سردار بنے۔ اگر اورال مر گیا تو سادتین اپنی مرضی سے کسی کو بھی سردار بنا دے گا اور پھر ان زمینوں پر کوئی امن اور سکون باقی نہیں رہے گا۔ ارطغرل کہتا ہے ہم سب آپس کی لڑائی میں مارے جائیں گے، اس لیے ہمیں لازمی یہ دیت قبول کرنی چاہیے تاکہ ہم الیار کو سردار بنا سکے۔ میں سادتین کو کہوں گا کہ اورال کی زندگی کے بدلے میں اسے الیار کو چاویدار قبیلے کا سردار بنانا پڑے گا۔ اگر اس نے یہ قبول نہ کیا تو میں اورال کو مار دوں گا۔ یہ سن کر حلیمہ روتے ہوئے کہتی ہے اگر اورال زندہ بچ گیا تو وہ ہم سب سے انتقام لے گا، کیا آپ یہ دیکھ نہیں رہے؟ ارطغرل کہتا ہے کیا تم جانتی نہیں کہ میں ایسا نہیں ہونے دوں گا خاتون؟ یہ سن کر حلیمہ وہاں سے چلی جاتی ہے۔ پھر ارطغرل دندار کو کہتا ہے جا کر شہیدوں کے گھر والوں کو خبر دو، آج شام میں ان سے ملاقات کروں گا۔ رات کو سادتین اورال کے پاس پہنچتا ہے اور کہتا ہے میں جس آدمی کے سر پر ہاتھ رکھتا ہوں اس کو بچا لیتا ہوں، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ اورال کہتا ہے تو پھر مجھے بچا لے تاکہ میں اپنے بابا کا بدلہ لے سکوں۔ سادتین کہتا ہے اورال تم ابھی بھی بدلے کے بارے میں سوچ رہے ہو، تمہارے لیے ایک بری خبر ہے، تمہاری بیوی چولپن۔ یہ سن کر اورال فوراً کھڑا ہو جاتا ہے اور پوچھتا ہے کیا ہوا چولپن کو؟ سادتین کہتا ہے تمہاری بیوی ٹھیک ہے لیکن تمہارا بچہ اب اس دنیا میں نہیں رہا۔ یہ سن کر اورال بہت دکھی ہو جاتا ہے اور رونے لگتا ہے۔ پھر سادتین وہاں سے چلا جاتا ہے جبکہ اورال شدید غصے میں کہتا ہے میں آؤں گا چولپن، میں ضرور آؤں گا۔ تھوڑی دیر بعد ایک سپاہی اسے کھانا دینے آتا ہے تو وہ اچانک اس پر حملہ کر کے اسے گرا لیتا ہے۔ پھر دو مزید سپاہی اندر آتے ہیں تو وہ ان کو بھی گرا دیتا ہے اور کمرے سے باہر نکل جاتا ہے۔ اورال باہر آ کر آہستہ آہستہ بڑھ رہا تھا، اتنے میں ایک سپاہی اسے دیکھ لیتا ہے اور زور سے کہتا ہے سپاہیوں قیدی بھاگ رہا ہے۔ اورال اسے بھی گرا دیتا ہے لیکن اتنے میں مزید سپاہی آ جاتے ہیں اور اسے چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں۔ اورال کہتا ہے آؤ آؤ کمینو، تم لوگوں نے میرے بابا کو مار دیا اور میرے بچوں کو بھی مار دیا، میں تم سب کو قتل کر دوں گا۔ اتنے میں ترگت بھی وہاں پہنچ جاتا ہے اور کہتا ہے سپاہیوں پیچھے ہٹو۔ پھر وہ چل کر اورال کے پاس آتا ہے۔ اورال کہتا ہے سب سے پہلے میں تمہیں قتل کروں گا ترگت۔ ترگت کہتا ہے تم مجھے قتل کیے بغیر یہاں سے نہیں جا سکتے اورال۔ اورال ہنستے ہوئے کہتا ہے تو پھر میرے ہاتھ کھولو تاکہ میں اس نامکمل کام کو ختم کروں۔ ترگت اپنا کلاڑا اور ٹوپی اتار کر سامسا کو دے دیتا ہے اور کہتا ہے کھول دو اس کے ہاتھ۔ ایک سپاہی اس کے ہاتھ کھول دیتا ہے اور پھر اورال حملہ کر دیتا ہے۔ ترگت اسے گرا دیتا ہے اور اپنے سپاہیوں سے کہتا ہے یہ غدار باہر کیسے نکلا؟ کیا تم لوگ اس طرح حفاظت کر رہے ہو؟ سامسا کہتا ہے اس نے لازمی اندر جانے والی سپاہی پر حملہ کیا ہوگا۔ ترگت کہتا ہے اسے یہاں سے لے جاؤ اور زنجیروں کے ساتھ باندھ دو، اب سے اسے پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں پلانا۔ پھر سپاہی اسے اٹھا کر وہاں سے لے جاتے ہیں۔ دوسری طرف کئی قبیلے میں ارطغرل نے شہید سپاہیوں کے گھر والوں کو بلا لیا تھا اور ان سے مخاطب ہو کر کہتا ہے جو لوگ ظالم بننے کے بجائے مظلوم بننے کو ترجیح دیتے ہیں وہ لوگ قاتل ہونے کے بجائے شہید ہونے کو ترجیح دیتے ہیں۔ کئی قبیلے کے بہادر لوگوں، میں جانتا ہوں کہ ہمارے زخم گہرے ہیں، ہم سب نے اپنے پیاروں کو کھویا ہے، وہ لوگ ہم سے جو مانگ رہے ہیں وہ ہمارے خون کو کھلا دیتا ہے، لیکن ہم امن چاہتے ہیں، ہم ایک مسلمان بھائی کا خون نہیں بہائیں گے اور ہم نئے دشمن نہیں بنانا چاہتے۔ ہم نہیں چاہتے کہ جن مسلمان بھائیوں کو اکٹھے مل کر جنگ لڑنی چاہیے وہ آپس میں ہی لڑتے رہیں۔ ایک عورت کہتی ہے ارطغرل صاحب کتنا سونا میرے بیٹے کو واپس لا سکتا ہے؟ ارطغرل کہتا ہے کسی نے یہ نہیں کہا کہ سونا آپ کے بیٹے کو واپس لا سکتا ہے، ہمارے سپاہی اللہ کے راستے میں شہید ہوئے ہیں، وہ امن اور قبیلے کی سلامتی کے لیے شہید ہوئے ہیں، ہماری دیت سونا نہیں بلکہ صلح اور امن ہوگا اور ہم اس امن کو قائم رکھنے کی پوری کوشش کریں گے۔ اس طرح شہیدوں کے گھر والے رضامند ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد ارطغرل حکیم ارتک اور دندار کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے۔ حکیم ارتک کہتا ہے اگر کوپک نے اپنا وعدہ پورا نہ کیا اور الیار کے بجائے اورال سردار بن گیا تو کیا ہوگا؟ ارطغرل کہتا ہے کوپک کو اپنا وعدہ پورا کرنا پڑے گا، اگر اورال سردار بن گیا تو
तो फिर हम अलियार और कुतलुजा को वहाँ से निकाल लेंगे। इसीलिए हम जरगे के वक्त उनके कबीले के करीब रहेंगे और जरूरत के वक्त अपने तलवारें हरकत में लाएंगे और इंसाफ के नाम पर जंग करेंगे। दूसरी तरफ हेलेना अपने कमरे में मौजूद थी। इतने में वेसुलियस उसके दरवाजे पर दस्तक देता है। हेलेना उठकर दरवाजा खोलती है। वेसुलियस कहता है, क्या तुम्हारे पास कुछ वक्त है हेलेना? हेलेना कहती है, अंदर आ जाओ वेसुलियस। वेसुलियस अंदर आ जाता है। हेलेना कहती है, इतनी रात हो गई है, आप यहाँ क्यों आए हो? क्या कोई जरूरी बात है? वेसुलियस घबरा कर कहता है, हाँ एक खबर है, लेकिन अच्छी खबर है। हेलेना पूछती है, क्या खबर है? वेसुलियस कहता है, जिंदगी में पहली दफा मुझे महसूस हुआ है कि मैं एक लोहे का टुकड़ा नहीं बल्कि एक इंसान हूँ, और ये एहसास मुझे तुमने दिलाया है। तुम्हारे बाबा के वफात के बाद मुझे लगा कि तुम चली जाओगी। ये सोचकर मेरे दिल में हल्का सा दर्द हुआ। फिर मैंने सोचा कि मैं तुम्हें जाने नहीं दे सकता और तुम्हें यही रहना चाहिए, ताकि मुश्किल वक्त में तुम मेरे दिल का सहारा बन सको और मरते दम तक मैं तुम्हारा चेहरा दे सकूं। फिर वेसुलियस एक हार निकालकर उसे पहना देता है, लेकिन हेलेना को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। फिर वेसुलियस कहता है, हम कल शाम के खाने पर मिलेंगे और अपने मुस्तकबिल के बारे में बात करेंगे। ये कहकर वेसुलियस वहाँ से चला जाता है। उसके जाते ही हेलेना दरवाजा बंद कर देती है और वेसुलियस का हार निकालकर एक तरफ फेंक देती है और काफी परेशान हो जाती है। और इसी के साथ इस किस्सा का इख्तिताम हो जाता है।